بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب اسپیکر اور آپ کی وساطت سے تمام معزز اراکین ایوان، ہر چند کے اس ایوان کی عوامی نمائندگی پر ہمیں تحفظات ضرور ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پارلیمانی ذمہ داریاں بھی یہی ایوان نبھا رہا ہے اور ہم بھی اسی ایوان کا حصہ ہیں۔ اس سے قبل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کی اور یوں سمجھیے کہ وہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ تھا، اگرچہ ہماری بڑی اپوزیشن پارٹی نے اس سے لا تعلقی ظاہر کی، لیکن اس حوالے سے مذاکرات کا جو عمل 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک رہا، اس میں تمام پارٹیاں حکومتی بینچز پہ یا اپوزیشن بینچز پہ سب آن بورڈ تھیں، اور سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ مذاکرات ہوتے ہیں، دونوں فریق ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، دلائل سے سمجھاتے ہیں اور بالآخر مسئلہ ایک حل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی میں جناب اسپیکر دینی مدارس کے حوالے سے ایک بل بھی تھا، اور میں اس حوالے سے کچھ ہسٹری آپ کے سامنے بھی، ایوان کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ 2004 میں حکومت اور دینی مدارس کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ حکومت نے اس وقت مدارس کے حوالے سے 3 سوال اٹھائے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ دینی مدارس کا مالیاتی نظام کیا ہے، دوسرا یہ کہ دینی مدارس کا نصاب تعلیم کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ دینی مدارس کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہوتا ہے۔ ان تینوں سوالات پر مذاکرات ہونے کے بعد جب حکومت مطمئن ہو گئی تو اس وقت ایک قانون سازی ہوئی، اور اس میں اتنا ضرور کہا گیا کہ دینی مدارس اس حوالے سے محتاط رہیں گی کہ کسی طرح بھی کوئی اس میں فرقہ وارانہ تعلیم نہ ہو، شدت پر آمادہ کرنے والا کوئی مواد پیش نہ کیا جائے۔ البتہ تقابل ادیان کے حوالے سے اور تقابل مذاہب کے حوالے سے علمی بحث اگر استاد کرتا ہے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہوگا۔ کچھ بعد میں مشکلات آتی رہیں، ہماری خفیہ ایجنسیاں وہ مدارس میں براہ راست جاتی تھیں، وہاں پر ڈرانے دھمکانے پریشان کرنے کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، جس پر سنجیدہ شکایت اٹھی، اور 2010 میں ایک پھر معاہدہ ہوا کہ کسی بھی مدرسے کے حوالے سے کوئی شکایت براہ راست مدرسے میں جا کر نہیں کی جائے گی، بلکہ اس تنظیم سے کی جائے گی جس کے ساتھ اس مدرسے کا الحاق ہے۔
ہمارے نزدیک تو معاملات طے تھے۔ پھر اس کے بعد 18ویں ترمیم پاس ہوئی تو خود حکومت نے اس وقت یہ سوال اٹھایا کہ مدارس 1860 کی سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اور چونکہ اب وہ صوبائی مسئلہ بن گیا ہے، لہذا آپ وفاقی وزارت تعلیم کے ساتھ خود کو وابستہ کر لیں۔ یہ یعنی جیسے ہم ایک ڈاک خانہ تبدیل کر رہے ہیں دوسرے ڈاک خانے میں۔ پہلے ہم وزارت صنعت و حرفت کے ساتھ سوسائٹی ایکٹ، جو خالصتاً اسی لیے بنایا گیا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بننے والے جتنے ادارے کمپنیاں ہوں گی وہ سب اسی میں ہی رجسٹر ہوتی رہیں گی، اور اب آئیے وزارت تعلیم کے تحت۔ وزارت تعلیم میں بھی صرف آپ اس نسبت سے منسلک ہو کر رجسٹریشن کرائیں گے، اور جہاں صوبوں میں دفتر ہوں گے وزارت تعلیم کے، وہاں لوگ جا کر وہ رجسٹریشن کارڈ لے لیں۔ اس پر بات چیت ہوتی رہی، لیکن وہ ایکٹ نہیں بنا، وہ محض ایک معاہدہ تھا، اور وہ معاہدہ 3 باتوں پر مشتمل تھا۔ اس میں پہلی بات یہ تھی کہ دینی مدارس جن کی رجسٹریشن ہو چکی ہے وہ برقرار رکھی جائے گی، نئے مدارس کی رجسٹریشن پر حکومت تعاون کرے گی۔ دوسری بات یہ کہ دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھول دیے جائیں گے، اور تیسری بات یہ کہ غیر ملکی طلباء جن پر پابندی ہے کہ وہ پاکستان میں تعلیم حاصل کریں، ان کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوگی، اور 9 سال تک ان کو 9 سال کا ویزا دیا جائے گا۔ اس میں جو بعد میں ایجوکیشن ایک بورڈ بنا، اس کے تحت 12 مراکز بنائے گئے، یہ سب بات کے ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، اس کا اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں۔ آج اگر کوئی اس کی بات کرتا ہے تو یہ پس از مرگ واویلا کی بات ہے۔ وہ معاہدہ حکومت کی طرف سے ٹوٹ چکا تھا کہ آج تک تنظیمات مدارس دینیہ سے وابستہ نہ تو کسی مدرسے کی رجسٹریشن ہو سکی ہے، نہ ہی کسی مدرسے کا اکاؤنٹ کھل سکا ہے، نہ ہی اس مدرسے کے لیے آج تک کسی ایک طالب علم کو ویزا دیا گیا ہے۔ ہاں، بعد میں کسی کے فیض سے مدارس توڑ دیے گئے۔ اب تک یہی 5 تنظیمیں تھیں، 5 بورڈز تھیں۔ اس کے بعد پتہ نہیں 20-25 بنا دی گئی، جس کا نہ 2004 کے حوالے سے کوئی کردار، نہ 2010 کے معاہدے سے کوئی کردار، اور نہ ہی اس کا کوئی ابھی جو ہماری قانون سازی ہو رہی تھی اس سے کوئی تعلق۔ الیکشن سے پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو میں نے جناب وزیر اعظم کی خدمت میں عرض کیا، میاں شہباز شریف صاحب سے، کہ یہ ایک مسئلہ ہے، الجھا ہوا ہے، اس کو پورا کریں۔ انہوں نے حامی بھری، بات چیت ہوئی، تنظیمات مدارس کے تمام قائدین کو بلایا گیا، ان کی مشاورت و
مشارکت کے ساتھ اصول طے ہوئے اور ہم نے اپنے موقف میں لچک دکھائی کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر، ہم سے اجازت لیے بغیر آپ نے ہمارے تنظیموں کو توڑا، اور وہ تنظیمیں کہ جن کو ہم نے تسلیم نہیں کیا سو مدارس آزاد ہوں گے، چاہے ادھر رجسٹریشن کرائیں چاہے سوسائٹی ایکٹ کے تحت کرائیں۔ ہم نے لچک دکھائی اس میں، اور اس پر جناب وزیر قانون جناب تارڑ صاحب ان کی طرف سے ڈرافٹ بنا، اور جس طرح معاہدہ ہوا تھا اسی کے مطابق ایک ڈرافٹ آیا اور یہاں ایوان میں پیش ہوا۔ اس ایوان میں اس کی پہلی خواندگی ہوئی، اور جب دوسری خواندگی شکوار ہو رہی تھی تو پتہ نہیں کہاں سے کیا ہدایات آتی گئیں کہ دوران قانون سازی اس قانون سازی میں تبدیلیاں لائی گئیں، اور پھر ہم نے کہا کہ ہم اس قانون سازی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ اس معاہدے، اس کمٹمنٹ جو ہمارے باہمی اتفاق رائے سے ہوا تھا اس کا ضد ہے۔ معاملہ کٹھائی میں پڑ گیا۔ اب اس ایوان کے اندر جس وقت 26ویں ترمیم پر بات ہو رہی تھی تو ہم نے اس میں کہا کہ بھائی وہ ایک چیز، ایک مرحوم بل، ایک معصوم بل اس سے پہلے جس پر اتفاق ہوا اور جس کا یہاں قتل کیا گیا، آئیے اس کو بھی لے آئے۔ جناب اسپیکر، ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ ان مدارس کو اس بل سے نکال دیں، یہ بات میں واضح کر دوں، لیکن ڈرافٹ جو پاس ہوا ہے، بل جو پاس ہوا ہے یہاں سے، اس میں ان وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ مدارس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور یہ ڈرافٹ ہم نے نہیں بنایا، یہ حکومت کی طرف سے آیا۔ سو ہم نے اس کو بھی قبول کیا تھا، اس پر بھی چونکہ ہمارا کوئی اعتراض تو نہیں تھا، لیکن ہم نے قبول کیا اور پاس ہو گیا۔ جناب اسپیکر، بہتر ہوتا اگر آج اس وقت یہاں ایاز صادق صاحب موجود ہوتے تو ذرا میں ان کے روبرو عرض کرتا۔ یہاں 20 اکتوبر اور 21 اکتوبر یعنی 12 بجے کے بعد رات کے صبح تک یہ قانون قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا، سینٹ سے پہلے پاس ہو چکا تھا۔ سینٹ میں جب پاس ہو رہا تھا تو تاریخ 20 اکتوبر کی تھی، اور جب قومی اسمبلی سے پاس ہو رہا تھا تو تاریخ 21 اکتوبر کی تھی۔ اور جو ہی وہ پاس ہوا، میرے پاس جکھرانی صاحب تشریف لائے اور مجھے انہوں نے کہا کہ سائن سیریمنی پریزیڈنسی میں ہو رہی ہے، فوری طور پر ہم نے وہاں جانا ہے، ناشتہ بھی وہیں کریں گے اور پریزیڈنٹ صاحب ان پہ دستخط بھی کر دیں گے۔ میں نے ہاں کیا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد وہ پھر تشریف لائے اور کہا کہ یہ وہ فی الحال ملتوی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے حضرت کہ 28 اکتوبر کو جناب صدر اس بل پر ایک اعتراض بھیجتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دونوں ایوانوں میں جب ایک بل آتا ہے تو جس ایوان میں آخر میں پاس ہوتا ہے اسی سے پریزیڈنسی میں جاتا ہے، اور وہاں سے کوئی آبجیکشن ہوتا ہے تو وہاں سے بھی اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس پھر آیا، کیونکہ یہاں آخر میں پاس ہوا اور آبجیکشن آیا، اور اسپیکر صاحب نے اس کی تصحیح کر دی، اس کو ایک قلمی غلطی قرار دے کر۔ اب آبجیکشن آیا، اسپیکر صاحب نے باقاعدہ آئین کا حوالہ دیا، آرٹیکل 75 کا، اس آئینی حوالے کے ساتھ انہوں نے ان کے پاس جواب بھیجا، اور یہ 28 اکتوبر تھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جناب صدر کو یہ بل موصول ہو چکا تھا، یہ علامت تھی اس بات کی کہ وہ موصول ہو چکا ہے۔
اسپیکر صاحب کی طرف سے جواب چلا گیا اور کہا کہ میں آرٹیکل 75 کے تحت اس کی اصلاح کر رہا ہوں اور کر دی ہے، دستخط کر کے بھیج دیے، اور سینٹ کی طرف سے بھی مجھے یہ اطلاع ملی کہ وہاں سے بھی انہوں نے جو چیئرمین سینٹ تھے اس وقت، انہوں نے اس کو ہاں کر دیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے ختم ہوا کہ جناب صدر نے اس پر کسی قسم کا دوبارہ اعتراض نہیں کیا، اس پر اپنی رائے پہ زور نہیں دیا، اسے پریس نہیں کیا، اور جب انہوں نے تسلیم کر لیا اور قبول ہو گیا تو اٹ مینس کہ ان کو ایک اعتراض کا حق حاصل ہے، دوسرے اعتراض کا حق پریزیڈنسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور اگر پہلی مرتبہ پاس ہو جائے تو پہلی مرتبہ پاس ہو کر کتنے دنوں میں صدر دستخط کرے گا؟ بظاہر آئین اس حوالے سے خاموش ہے، بظاہر آئین اس حوالے سے خاموش ہے، لیکن چونکہ صدر جناب عارف علوی صاحب کے وقت میں ایک بل یہاں سے گیا، انہوں نے اس پر 10 دن کے اندر دستخط نہ کیے تو یہاں پر ایکٹ پاس کیا گیا، اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا۔ سو اگر آئین کا پہلا حصہ وہ خاموش ہے اس حوالے سے، لیکن نظیر قائم ہو گئی، اور اس نظیر کے تحت آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدر کا وہ اعتراض ویلڈ تھا اور اس کا جواب ہو چکا، اب اس کے پاس دوسرے اعتراض کا کوئی آئینی استحقاق حاصل نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے بعد میں کوئی 13 نومبر کو، یعنی 20 اکتوبر کے بعد یا 21 اکتوبر کے بعد 13 نومبر، جس میں 10 دن گزر چکے، یہاں پر آئین صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر 10 دن کے اندر وہ دستخط نہیں کرتے تو پھر وہ ایکٹ بن جائے۔ ہماری قطعی رائے یہ ہے، اور اس پر تمام تنظیمات مدارس نے کل اجلاس کیا اور متفقہ موقف تمام معلومات اور میٹیریل کی بنیاد پر انہوں نے طے کیا کہ یہ ایکٹ بن چکا ہے۔ اور جناب اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہماری کتابوں کے مطابق تو یہ ایکٹ بن چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ باتیں کرنا کہ جی وہ بھی تو مدارس ہیں، وہ بھی تو مدارس ہیں، تو تھوڑی سی تبدیلی اگر کر لی جائے تو وہی گنجائش جو پہلے نکالی گئی تھی سو اب بھی نکال لی جائے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن بحث اس پہ نہیں ہے، بحث اس پر ہے کہ ایکٹ بن چکا ہے اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کیا نظیر قائم کی جا رہی ہے؟ اگر آج ہم نے اس پہ ترمیم پر گفتگو کی، اسے ایکٹ تسلیم نہ کرتے ہوئے اس پہ ترمیم شامل کر کے دوبارہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی یا جوائنٹ سیشن بلایا، یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہوگی، اور ایک ایسی غلط نظیر قائم کریں گے آپ کہ آنے والے وقتوں میں ہر پاکستانی کے لیے، ہر پارلیمنٹ کے لیے، ہر حکومت کے لیے ایک مشکل چلی آتی رہے گی اور اس دستخط کی کوئی اہمیت نہیں ہوں گے۔ لہذا ہم ایوان کا استحقاق، آئین کا استحقاق، اس کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ایوان صدر سے ہماری یہ شکایت ہے کہ آپ کا وہ جو دوسرا اعتراض ہے وہ آئینی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے، چاہے ہمارے نذیر تارڑ صاحب جو ہیں اس بارے میں بڑے مشتاق ہیں، کوئی نہ کوئی تعویل اب بنا کر پیش کر دیں گے، سو یہ تعویلیں نہیں چلیں گی۔ اب ہم بھی اسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، میں نے بھی اسی مدرسے، اسی ہاؤس کے اندر 40 سال گزارے ہیں۔ آپ مجھ سے جونیئر ہیں، آپ قانون پڑھے ہوئے ہیں، لیکن آپ پڑھے ہوئے ہیں، میں قانون کا طالب علم ہوں۔ عدالت قانون کے مطابق فیصلے دیتی ہے، لیکن اس قانون کے مطابق جو یہاں سے ہم بنا کر بھیجتے ہیں۔ ہم قانون ساز ہیں، ہم آئین کو کھلواڑ نہیں بنانے دینا چاہتے۔
اب اس حوالے سے ہمارے اس مطالبے کو تسلیم کیا جائے. یہ متفقہ چیز ہے جناب اسپیکر. اگر آپ کی توجہ ہو اسپیکر صاحب، اگر آپ کی توجہ ہو، میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ 26ویں ترمیم پر 1 مہینے سے زیادہ ڈیبیٹ ہوتی رہی اور بالآخر ہم ایک اتفاق رائے پر پہنچے. 56 کلازز پر مشتمل پہلا ابتدائی ڈرافٹ، جس پر مذاکرات کے نتیجے میں حکومت 34 شقوں سے دستبردار ہوئی. 22 شقوں پر وہ آیا اور پھر ہم نے اس میں 5 ترامیم پیش کی جو 27 شقوں کی شکل اختیار کر لیا. یہ سب اس کے لیے میں خود کراچی بھی گیا ہوں، بلاول ہاؤس بھی گیا ہوں. 5 گھنٹے ہم نے وہاں مذاکرات کیے ہیں. یہی تینی مدارس کا بل وہاں ڈسکس ہوا ہے. اگلے روز ہم لاہور آئے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کے گھر پہ 5 گھنٹے ہم بیٹھے رہے ہیں. اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوتی رہی ہے. ایک اتفاق رائے پایا گیا اور وہاں سے آ کر میں نے اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو اعتماد میں لیا کہ یہ ہے ساری صورتحال اور یہ ہم وہاں سے کر کے آئے. ہم نے پارلیمنٹ کے ایک ممبر کو بھی اس تمام پیش رفت سے غافل نہیں رکھا، لا تعلق نہیں رکھا، بے خبر نہیں رکھا. اب مدارس کو کس چیز کی گناہ دی جا رہی ہے، سزا دی جا رہی ہے؟ ایک اتفاق رائے پارلیمنٹ کا ہوا ہے. اب صاحب کہتے ہیں کہ صاحب IMF اور فلاں فلاں وہ پاکستان کے ساتھ تعاون چھوڑ دیں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے، ناراض ہو جائیں گے. یہ راز تو آج ہم پر کھلا ہے کہ ہماری قانون سازیاں کیا ان کی ہدایات کے مطابق ہوں گی اور ان کی رضامندی سے وابستہ ہوں گی؟ کیا ہم آزاد ملک نہیں ہیں؟ اور اگر آزاد نہیں ہیں تو کہہ دیا جائے کہ ہم واقعتاً غلام ہیں، پھر ہم جانیں اور غلامی جانیں کس طرح پاکستان پر آپ غلامی مسلط کرتے ہیں. لیکن یہ افسوسناک باتیں ہیں. اگر امریکہ کے کانگریس میں یا وہاں کی کسی ایوان میں ایک ممبر قرارداد پیش کرتا ہے اور وہ قرارداد یا عمران خان کی رہائی کے لیے ہے یا پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے، تو آپ یہاں قرارداد پاس کرتے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان کے داخلی معاملات میں دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ پاکستان کے معاملات میں دخل دینا، اس کا تعلق صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے؟ کیا ہمارے اس آئین اور پارلیمنٹ کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا ہمارے قانون سازی کے ساتھ نہیں ہے؟ کہ ہمیں حوالہ دیا جا رہا ہے اس بات کا کہ صاحب FATF ناراض ہو جائے گا، IMF ناراض ہو جائے گا، فلانا ناراض ہو جائے گا. یہ تعویلات کیسے ہم قبول کریں گے اور یہ کیسے ہمارے لیے دلیل بنیں گی؟ اس حوالے سے پورے ملک بھر میں ایک شدید قسم کی ناراضگی پائی جا رہی ہے اور ہم رفتہ رفتہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی تلخی کی طرف ہم نہ جائیں، کیونکہ پاکستان اس کا متحمل ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے حالات میں دینی جماعتیں آپ سے تعاون کر رہی ہیں. یہ 2001 نہیں ہے، یہ 9/11 کا سال نہیں ہے، یہ اس کے بعد کوئی 4 یا 5 سالوں کا مسئلہ نہیں ہے. دینی مدارس نے 23-24 سال ثابت کر دکھایا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر ان کا امتحان کس بات پہ لیا جا رہا ہے؟ تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ہمیں تکلیف ہے اس بات سے کہ ملک میں مذہب کی تعلیم کیوں ہے، اس کے لیے مختلف ادارے کیوں ہیں، قرآن و حدیث اور فقہ پڑھانے کے لیے ہم نے مدارس کیوں قائم کیے ہیں. یہ بات تو پھر آج کی نہیں ہے. جب علی گڑھ مدرسہ قائم ہوا اور اس کے نصاب سے لارڈ میکالے نے اس وقت قرآن نکال دیا، حدیث نکال دی، فقہ نکال دی، عربی زبان نکال دی، فارسی زبان نکال دی جو یہاں کی سرکاری زبان ہوا کرتی تھی، سب نکالنے کے بعد اس کے مقابلے میں مدرسہ بنا جس نے انہی علوم کو تحفظ دیا جس کو انگریز اپنے ساتھ سکھا دیا. اور ہمیں جدید علوم سے کوئی ایسا نہیں. میں بتانا چاہتا ہوں حضرت آپ کو
کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جب 1919 میں مالٹا سے رہا ہو کر واپس آئے اور یہاں انہوں نے 9 ماہ کی زندگی گزاری، زندگی کے آخری لمحوں میں وہ علی گڑھ گئے اور علی گڑھ کو کہا کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، آئیں نصاب ایک کرتے ہیں، جدید و عصری علوم کا اور دینی علوم میں فرق و امتیاز، یہ تو اس سے پہلے نہیں تھا ہندوستان کی تاریخ میں، یہ تو وعلیکم السلام، یہ تو اس سے قبل نہیں تھا، بر صغیر سے باہر بھی کسی دینی مدرسے کا سوچ نہیں ہے، تو آئیے آپ نصاب ایک کر دیں۔ ان کو پذیرائی نہیں ملی، اور ہر چند کی ان کو پذیرائی نہیں ملی، تب بھی انہوں نے وہاں جامعہ ملیہ قائم کیا، مشترکہ نصاب کے حوالے سے وہ آگے پروان نہیں چڑھ سکا۔ آج وہ جامعہ ملیہ میں دلی کا سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی، قائد اعظم محمد علی جناح کے رفیق، پاکستان کا پہلا جھنڈا انہوں نے لہرایا، اور مفتی محمد شفیع عثمانی جو مولانا تقی عثمانی اور رفیع عثمانی صاحب کے والد بزرگوار تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ 51 تک اس بیوروکریسی کے ساتھ، اس حکومت کے ساتھ رابطے میں رہے کہ اب تو نہ ہندو ہے نہ انگریز ہے، آئیں ایک نئے ملک میں ہم ایک نیا نصاب تجویز کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تقسیم نہ ہوں، لیکن یہاں پر بھی ان کو پذیرائی نہیں ملی۔ اب دینی مدرسے کے نصاب کو قبول نہ کرنا، یہ پاکستان کی ابتدا سے لے کر آج تک ہماری بیوروکریسی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ایک ذہنیت ہے، اور وہ ذہنیت کار فرما ہے جس کو آج 9/11 کے بعد ایک نئی سپورٹ عالمی سطح پر مل رہی ہے، اور وہ کسی طریقے سے بھی مدارس کے نظام کو تہس تہس کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے تو جدید علوم کا انکار نہیں کیا۔ آپ نے کہا میٹرک پڑھاؤ، ہم نے کہا میٹرک پڑھائیں گے۔ آپ نے کہا ایف اے سی پڑھاؤ، ہم وہ کریں۔ آپ نے کہا اے لیول او لیول پڑھاؤ، ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ یونیورسٹیوں میں جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں کم از کم 3 مضامین کا آپ کے بچے امتحان دے دیں تو اس کے بعد ہم آپ کو بی اے اور ایم اے کے گریجویشن کے سرٹیفکیٹ آپ کو مہیا کر دیں گے، ڈگریاں مہیا کر دیں گے۔ حضرت ہم نے اور ہمارے بچوں نے آپ کے سکولز یونیورسٹیز کے بورڈ میں امتحانات دیے ہیں۔ میرے تعلیمی ادارے کے بچوں نے جب آپ کے بورڈز کے اندر امتحان دیے تو پہلی پوزیشن بھی دینی مدرسے کے طالب علم نے لی، دوسری پوزیشن بھی دینی مدرسے کے طالب علم نے لی، اور تیسری پوزیشن بھی دینی مدرسے کے طالب علم نے لی۔ آئے شرح دیکھ لیں، ہمارے بچے، علماء اور مدارس کے بچے کس شرح کے ساتھ کالج پڑھ رہے ہیں اور اسکول پڑھ رہے ہیں اور یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، اور آپ اپنی بھی شرح دیکھ لیں کہ آپ کے بچے کتنے مدرسے میں آتے ہیں اور مدرسے میں قرآن و حدیث کے علوم حاصل کرتے ہیں۔ ہم تو آج بھی، میں تو جدید علوم اور قدیم علوم اور عصری علوم اور دینی علوم اس کے فرق کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لکڑی کا علم نہیں تھا؟ اور لکڑی کا علم تھا تو کشتی بنائی نا۔ کیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لوہے کا علم نہیں تھا؟ لوہے کا علم تھا تو آپ زرہ بناتے تھے، آپ خود بناتے تھے۔ یوسف علیہ السلام، کیا ان کے پاس علم ریاضی اور حساب کتاب اور معاشیات کا علم نہیں تھا؟ تبھی تو انہوں نے خود پیشکش کی کہ مصر کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے اس کے خزانے کا نظام دیا جائے، میں بہت اچھا اس نظام کو جاننے والا ہوں۔ اپنی خدمات خود پیش کی۔ اب اگر انبیاء کرام انہوں نے یہ صنعتیں اور یہ حرفت وہ ہمیں سکھائی، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، تو یہ علوم بھی تو انبیاء کرام کے علوم ہیں، ہم کیسے اس کا انکار کریں گے؟ اگر میں اپنے بچے کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس کو انگریزی آنی چاہیے، اگر میں اپنے بچے کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اسے سائنس آنی چاہیے، اگر میں اپنے بچے کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس کو معاشرتی علوم آنے چاہیے، اگر میں اپنے بچے کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اسے جغرافیے کا علم ہونا چاہیے، تو کیا قوم کے بچوں کے لیے میں نہیں چاہوں گا کہ یہ علوم ان کے پاس ہوں؟ لیکن کیا اس تقسیم کے ہم ذمہ دار ہیں؟ آج آپ ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، اور میں بطور گواہ پیش کر سکتا ہوں،
بہاولپور جامعہ ایک عظیم الشان جامعہ گزرا ہے، جس میں مولانا شمس الحق افغانی کے لیول کے علماء کرام درس و تدریس کیا کرتے تھے۔ کہاں ہے وہ جامعہ آج؟ آج وہ اسلامیہ کالج بن گیا ہے پشاور میں۔ جو اسلامیہ کالج ہے، جب اس کا قیام ہوا تھا تو اس کا نام دارالعلوم الاسلامیہ تھا۔ آج جا کر ذرا دیکھیں نا، کیا علوم اسلامیہ کا وہاں کوئی تصور ہے؟ صوبہ سندھ میں ہمارے پاس 2 ایسے مدارس تھے کہ جن میں حکومت کے مشورے سے اسکول کا نظام رائج کیا گیا۔ آج ایک مکمل اسکول ہے اور ایک مکمل کالج ہے، دینی علوم اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اکاڑا میں ایک مدرسہ تھا جس میں اسکول کی تعلیم دی گئی، سرکار نے اس پر قبضہ کیا، آج وہ مکمل اسکول ہے، اس میں دینی علوم کا تحفظ نہیں ہے۔ تو جب ہمیں تجربہ ہے کہ جہاں جس مدرسے میں آپ آ گئے تو پھر وہ ایک وہ بدو کا خیمہ بن جاتا ہے، سر اندر کیا اور اس کے بعد پورا اونٹ اندر اور بدو باہر۔ اس طریقے سے آپ کے رویے ہیں دینی علوم کے ساتھ۔ کیسے ہم اعتماد کریں؟ ہم اپنے مدارس کے حریت و آزادی کو ہر قیمت پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ملک میں قانون سے ماوراء زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ ہم ایک قانون کے تحت رجسٹر ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ رجسٹریشن اچھی چیز ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مدارس جو ہیں وہ مین اسٹریم میں آئے، تو رجسٹریشن ہی کے ذریعے سے آئیں گے نا۔ اور یہ کہنا کہ چونکہ تعلیمی ادارے ہیں لہذا تعلیم کے ساتھ ہونے چاہیے، تو کل کوئی ہیلتھ کی دنیا میں رفاہی کام کرے گا، ایک NGO بنائے گا، پھر اس کو وزارت صحت کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔ رجسٹریشن کا ایک ہی ادارہ ہے، بنا ہے انگریزوں کے زمانے سے آج تک ہمارے پاس موجود ہے، اور اسے کوئی مداخلت آج تک نہیں کی۔ لیکن اگر ہم ایک باقاعدہ ڈائریکٹریٹ جنرل فار مذہبی تعلیم، اس کا ایک ڈائریکٹریٹ بناتے ہیں، ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بناتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ رجسٹریشن وزارت تعلیم سے محض منسلک نہیں ہوگی، محض داخانہ نہیں ہوگا، بلکہ دینی مدارس کے اندر مداخلات کا راستہ بھی آپ نکال رہے ہیں۔ اب آپ اگر زور دیتے ہیں محض ایک ایگزیکٹو آرڈر پہ، اگر آپ زور دے رہے ہیں محض ایک معاہدے پہ جس کی خلاف ورزی خود حکومت آج تک کر چکی ہے، اور اس کے لیے آپ وہ جو مسلمہ دینی مدارس ہیں اور مسلمہ تسلیم شدہ دینی مدارس ہیں، مسلمہ بورڈز ہیں ان کے، آپ ان کے نظام کو خراب کر رہے ہیں، رجسٹریشن ان کی نہیں ہونے دے رہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ رجسٹریشن نہیں کریں گے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا۔ میں ایوان میں کہنا چاہتا ہوں، آپ آج نہیں 100 سال تک بھی رجسٹریشن نہ کریں اور نہ کریں، خدا کی قسم دینی مدرسہ زندہ رہے گا، برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ آپ بینک اکاؤنٹ نہ کھولیں ہمارے، انشاءاللہ پیسے آئیں گے، لیکن خدا کے لیے خلائی مدارس کے لیے ہمارے حقیقی مدارس کے نظام کو برباد نہ کیجیے۔ ہم نے ایوان سے اجازت لی ہے، ہم نے پارلیمنٹ سے اجازت لی ہے، اس کو ایکٹ بن چکا ہے، اس کے بعد نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا اس کا؟ تو اس پر ذرا میری معذورات کو اہمیت دی جائے، حالات خواہ بگاڑ کی طرف نہ لے جائیں۔ پہلے ہم نے اپنا جماعت کا موقف دیا تھا، اب تمام تنظیمات مدارس دینیہ نے رات کو میٹنگ کر کے ایک واضح موقف دے دیا ہے کہ یہ ایکٹ ہے اور ہم اس کو ایکٹ تسلیم کرتے ہیں اور نوٹیفیکیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھ کر یہ جو کہا جاتا ہے جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا اور امینڈڈ جو ہے وہاں سے، کوئی امینڈڈ ہم قبول نہیں کریں گے۔ روایات کو خراب مت کرو، آئین کو خراب مت کرو، آئین میں جو چیز طے ہے اس کے مطابق ہو جانے دو، بعد میں دیکھیں گے نا۔ ہم کسی کی تعلیم کا تو انکار نہیں کر رہے، تعلیم جہاں وہ کر سکتا ہے اس کو حق حاصل ہے، اسکول یونیورسٹی بھی ہیں، اور کتنے ادارے ہیں، کتنے رفاہی ادارے ہیں، غیر حکومتی ادارے ہیں، وہ آج بھی تو اسی سوسائٹی ایکٹ کا رجسٹر ہیں، لیکن صرف مدارس کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ مدارس میں تقسیم پیدا کیوں کی گئی؟ آپ چاہتے ہیں کہ علماء آپس میں لڑیں؟
ہم علماء نہیں لڑیں گے آپس میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی فراخ دلی دکھائی ہے، ہم آج بھی اس پہ اعتراض نہ کرتے اگر ایکٹ میں پہلے وہی چیز موجود ہوتی، لیکن چونکہ ایکٹ بن چکا ہے لہذا ایکٹ بننے کے بعد ترمیم اس وقت تو نہیں ہو سکتی، بعد میں اگر کوئی تجویز آ گئی تو ہم بات کر سکتے ہیں، اس کے بعد بات ہوگی، لیکن ایکٹ ایکٹ ہے. پارلیمنٹ کی عزت کرو خدا کے لیے. کم از کم میرے تو تحفظات ہیں اس الیکشن پہ، کم از کم اس اپوزیشن کے پی ٹی آئی کے تو اعتراضات ہیں. حکومت تو اپنے آپ کو صحیح حقیقی منتخب نمائندہ سمجھتی ہے اپنے آپ کو، اپنے دعوے کے مطابق تو آپ اپنا رویہ جو ہے ٹھیک کر لیں. تو اس حوالے سے چاہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہو، چاہے پاکستان مسلم لیگ ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے باپ پارٹی ہو، جتنی بھی ان کے اتحادی اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، سب کی کمٹمنٹ ہے، سب کا ووٹ ہے. اب ووٹ دینے کے بعد اگر وہ کہیں اور پارلیمنٹ سے کہلوایا جائے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی تھی، میرا خیال میں پھر یہ پارلیمنٹ کی بھی بہت طویل ہوگی. لہٰذا جو طے ہوا ہے ہم اسی بات کو ایمفسائز کر رہے ہیں، اس پر زور دینا چاہتے ہیں اور ہر قیمت پر اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. اگر اس سے آگے پیچھے معاملہ گیا تو یقیناً پھر ایوان نہیں میدان میں فیصلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایسی امتحانات